من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 39 نمبر ہے۔ سورۃ صاد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا ایک نام تو سورۃ الاعراف ہے جو مشہور نام ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک باؤنڈری کا نام ہے اور ایک اونچے مقام کا نام ہے۔ اعراف اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی اور دنیا میں انہوں نے حق و باطل کے معرکے میں دو ٹوک موقف نہیں اپنایا تھا، بیچ بیچ میں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کچھ سالوں کے لیے ان کو وہاں ٹھہرائیں گے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر بعد میں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس سورت کا نام بنیادی مضمون کے ساتھ مطابق رکھا گیا کہ سورت کا بنیادی مضمون ہے حق و باطل کے معرکے میں دو ٹوک موقف اپنانا۔ اس لیے سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ المیقات ہے، کیونکہ اس میں میقات کا ذکر ہے۔ وَإِذَا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ اور اس کا تیسرا نام سورۃ المیثاق ہے، پختہ عہد، کہ انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ سورۃ الاعراف کا سورۃ انعام کے ساتھ ربط۔ یہ سورت پہلی سورت کے لیے تفصیل اور شرح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے کہ سورۃ انعام میں 18 انبیاء کا ذکر ہوا اجمالاً، اور اس صورت میں تفصیل ہے۔ نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور ان تمام انبیاء علیہ السلام ان میں سے اکثر کے قصے ہیں اور ان کی تفصیلات ہے، ان کی دعوت کی تفصیلات ہے۔ گویا یہ صورت بمنزلہ شرح و تفصیل کے ہے سورۃ انعام کے لیے۔ وہاں پر یہ تھا کہ صاحبہ بحیرہ، مائدہ میں تھا صاحبہ بحیرہ غیر اللہ کی وجہ سے حرام مت سمجھو، اور انعام میں تھا کہ حرث اور انعام کو اپنے اوپر حرام نہیں کرو غیر اللہ کی وجہ سے۔ اس میں مزید ترقی ہے کہ طواف کے وقت اپنے اوپر لباس کو بھی حرام نہیں کرو، ننگا طواف نہیں کرو۔ سورۃ الانعام میں توحید پر عقلی دلائل کا بیان تھا، اس میں نقلی دلائل بیان کیے جاتے ہیں تاکید و تائید کے لیے۔ سورۃ الانعام میں شرک کے تمام اقسام پر رد تھا۔ اس صورت میں شرک کی علت بیان کی جاتی ہے
کہ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ اتباع ابلیس اور ذریت ابلیس کی وجہ سے۔ سورۃ الانعام میں توحید کا ذکر تھا تفصیلاً۔ اس صورت میں تشجیع بیان ہوتی ہے دعوت الی التوحید کی طرف، کہ توحید کو بہادری کے ساتھ بیان کرو۔ سورۃ الانعام میں توحید ثابت کی گئی، تو اس صورت میں تخفیف دنیاوی ذکر کی جاتی ہے کہ جو لوگ توحید نہیں مانتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے، اور اس کے لیے منکرین کے 12 نمونے ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا نمونہ ابلیس، دوسرا قوم نوح، تیسرا قوم ہود، چوتھا نمونہ قوم صالح، پانچواں قوم لوط، چھٹا قوم شعیب، ساتواں قوم فرعون، آٹھواں قوم یعکفون علی اصنام لہم، ایک قوم جو اپنی بتوں پر جھکی ہوئی تھی اور جن کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی گزرے تھے، ان کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ نمبر 9 عباد العجل، گوسالہ پرست، بچڑے کی عبادت کرنے والے۔ نمبر 10 شرعی قول کو تبدیل کرنے والے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اللہ نے جو لفظ بتایا تھا انہوں نے اس میں تبدیلی کی تو ان پر عذاب آیا۔ شرعی الفاظ میں تبدیلی کرنے والے۔ نمبر 11 اصحاب السبت، ہفتے کے دن حیلے سے شکار کرنے والے۔ اور نمبر 12 وہ عالم جس نے دنیا کو علم کی قیمت بنایا اور اللہ نے اس کی مثال کتے کے ساتھ پیش کی۔ اسی طرح اس صورت کا ایک ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں تحریم غیر اللہ کے کچھ اقسام ذکر ہو گئے تھے، یہاں ایک اور صورت ذکر کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حالت طواف میں اپنے اوپر لباس کو حرام کرنا۔ مشرکین اتباع الآباء میں ننگا طواف کرتے تھے۔ اسی طرح پہلی صورت میں شرک کے اقسام پر رد تھا، یہاں اس صورت میں بھی شرک کے ان تمام اقسام پر رد ہے۔ سورہ انعام میں یہ ذکر ہوا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی تابعداری کرو۔ تو اس صورت کی ابتدا میں اس کتاب کے اتباع کا حکم دیا جاتا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ سورۃ الانعام میں منکرین بعث کے لیے کچھ زواجر بیان ہو گئے تھے، یہاں قیامت کے کچھ ہولناک مناظر بیان کیے جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سوال جواب اور وزن میزان۔ فمن ثقلت موازینہ، سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی صورت کا ربط ہے کہ اس میں اللہ کی ربوبیت کا عہد لیا گیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ وہ اس ربوبیت کا عہد ہے جس کے اعتراف فاتحہ میں کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس صورت کے بنیادی مضامین 3 ہے۔
سورت کا مرکزی مضمون کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتے ہیں، کبھی تین ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تشجیع علی الدعوت والتبلیغ، مسئلہ توحید بہادری کے ساتھ پہنچاؤ، دل تنگ مت کرو۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا جو بہت تفصیلی ہے، تقریباً 70 آیتوں پر مشتمل ہے، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کتنی مصیبتوں کا سامنا تھا۔ مدین سے آئے، بیوی بچے ساتھ تھے، ان کے چھوڑنے کا غم، فرعون کی طرف سے مصائب، سامری کی طرف سے اذیتیں، قوم کی طرف سے اذیتیں، موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اذیتیں دی گئی، لیکن انہوں نے دعوت کو نہیں چھوڑا، دل تنگ نہیں کیا۔ آپ بھی دل تنگ نہیں کرے۔ تو ہر داعی حق کے لیے اس میں تشجیع ہے۔ دوسرا مرکزی مضمون، ما انزل اللہ کا اتباع کرو، یہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ تحلیل و تحریم میں غیر اللہ کی تابعداری مت کرو۔ تو اس میں رد ہے شرک فی التحلیل و تحریم میں، آیت نمبر 3 میں۔ اس کے ساتھ ابلیس کا واقعہ لگتا ہے کہ دیکھو ابلیس نے اتباع ما انزل اللہ نہیں کیا۔ تیسرا مرکزی مضمون وہ بیان توحید ہے، رد شرک فی الدعاء اور توحید الوہیت۔ تو انبیاء علیہ السلام کے تمام قصے 54 نمبر آیت سے یہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہر پیغمبر نے پہلے توحید کی دعوت دی۔ سورت کے اندر جتنے بھی قصے ہیں وہ ان تمام دعووں کے ساتھ، ان مرکزی مضامین کے ساتھ وہ لگتے ہیں، کیونکہ مرکزی مضمون جڑ کی طرح ہے، جس کا اثر درخت کی جڑ کی طرح ہوتا ہے، جس کا اثر ہر ٹہنی اور ہر پتے میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اہم مضمون اس میں اثبات توحید ہے۔ اس کو اس طرح ثابت کیا گیا ہے کہ شیطان کے اتباع سے منع کیا گیا ہے، اور شیطان صفت لوگ جو توحید کے دشمن ہے۔ نمبر 2، انبیاء سابقین سے ادلہ نقلیہ توحید پر پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، شرک کے تمام اقسام پر رد کیا گیا ہے، شرک فی التصرف، فی العلم، فی العبادت، فی الدعاء، اور شرک فی البرکت، اور شرک فی التحلیل والتحریم۔ اسماء حسنہ ذکر کیے گئے ہیں حذف کے ساتھ، حذف تکرار کے ساتھ تقریباً 8، اور اس میں 5 نمبر پر تشجیع علی الدعوت کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے احوال ذکر کیے گئے ہیں کہ دشمنوں کی طرف سے کس قسم کے طعن و تشنیع مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کو۔ اور 6 نمبر پر سورت کے آخر میں آداب کا بیان ہے، قرآن کریم کی آداب۔ سر سورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت بنیادی طور پر جو اس کا ایک مضمون ہے جس کو مختصر کیا جا سکتا ہے کہ حق و باطل کے معرکے میں دو ٹوک موقف اختیار کرنا، بیچ بیچ میں نہ رہنا اعراف والوں کی طرح اور ان قوموں کی طرح جن 12 قسم کے نمونے جو پیش کیے گئے۔ اسی طرح صورت میں تذکیر بالنعم والنقم کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ صورت کی شروع میں نعمتیں ذکر کی گئی ہے اور اس کو کہتے ہیں تذکیر بالنعم، اور اس کے بعد پھر تذکیر بالنقم سے پوری صورت بری ہوئی ہے۔ مختصر خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ صورت منقسم ہے 2 حصوں کی طرف۔ پہلے حصہ 54 نمبر آیت تک ہے اور دوسرا آخر تک۔ پہلے حصے میں شرک فعلی کا رد ہے اور دوسرے میں شرک اعتقادی کا رد ہے۔
سورت کے خصوصیات اور امتیازات کا بیان۔ یہ سورت جو کئی حیثیت سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے آدم علیہ السلام کے سجدے کے واقعہ اور ابلیس کا انکار۔ نمبر 2 اس میں نعمت لباس کا ذکر ہے خاص طور پر، اور لباس کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ نمبر 3 اس میں اعراف والوں کا مکالمہ ہے اہل جنت اور اہل جہنم کے ساتھ، ان کا کیا مکالمہ ہوا۔ نمبر 4 اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی ہے، تقریباً 70 آیتوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس لیے کہ یہود دوسری قوموں سے ایک الگ قسم کے حیثیت رکھتی ہے، ان کی ایک الگ نوعیت ہے، اس لیے ان کے واقعات میں، بنی اسرائیل کے واقعات میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ عبرتیں ہیں۔ نمبر 5 انبیاء سابقین کی قصے ہیں اس میں۔ نوح علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو جاتی۔ نمبر 6 اس میں اس عالم کی مثال ہے، اس عالم کی حالت کی مثال بیان کی گئی ہے کتے کے ساتھ، کہ جس نے اپنے علم کی قیمت کو اللہ کی رضا اور جنت کے بجائے دنیا کو بنایا اور بک گیا، تو اس کی مثال کتے کے ساتھ دی گئی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ نمبر 7 اس صورت میں اصحاب السبت، ہفتے کے دن حیلے سے شکار کرنے والے بنی اسرائیل کی واقعہ کی تفصیل ہے۔ بقرہ میں وہ اجمالاً تھا، یہاں اس کی تفصیل ہے کہ ان کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا۔ نمبر 8 اس صورت میں اولاد آدم سے توحید کا عہد لیا گیا ہے، عہد الست۔ نمبر 9 شرک کے اقسام کا رد ہے۔ نمبر 10 اس کے آخر میں قرآن کریم کے لیے آداب حسنہ کا بیان ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔